بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے تراجم میں اختلاف۔ رسال پور سے ایک صاحب کا حسب ذیل مکتوب موصول ہوا ہے۔ تعداد ازدواج کے متعلق طلوع اسلام اور مدیر صدق جدید کے الگ الگ فتاویٰ نے یہاں عجیب سی فضا پیدا کر رکھی ہے۔ ہر چند کہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت مبارکہ 3 کے معنی جو محترم پرویز صاحب نے کیے ہیں، ایک ضابطۂ حیات میں شادی کے متعلق ایک قانونی شق بالکل صاف اور واضح، قابل فہم اور قابل عمل ہے، مگر صدق جدید ہی کا کیا قصور ہے جبکہ نے قرآن مجید مترجم عکسی اور رنگین کے جو متعدد نسخے بڑی محنت اور احتیاط سے طبع کیے ہیں، اور ان میں شاہ رفیع الدین مرحوم محدث دہلوی کا مستند مقبول عام اور مشہور و معروف ترجمہ تحت اللفظ کیا گیا ہے، اور حاشیے پر تفسیر شاہ عبد القادر صاحب کی گئی ہے۔ آیت مذکور کا لفظی ترجمہ و تفسیر موضع القرآن یوں کرتے ہیں: اور اگر ڈرو تم یہ کہ نا انصاف کرو گے بیچ یتیم عورتوں کے، پس نکاح کرو جو خوش لگے تم کو سوائے ان عورتوں سے 2 اور 3 اور 4۔ پس اگر ڈرو تم یہ کہ نہ عدل کرو تم، پس ایک ہے یا جس کے مالک ہوئے دانے ہاتھ تمہارے، یہ بہت نزدیک ہے اس سے کہ نہ بے انصافی کرو۔ 4/3۔ موضع القرآن 20 کا نوٹ: یعنی اگر جانو کہ یتیم لڑکی کو ہم نکاح کریں گے تو اس کا حق ادا نہ کریں گے کیونکہ اس کا حق مانگنے والا نہیں، تو عورتیں بہت ہیں، کچھ کمی نہیں، ایک مرد کو 2 بھی اور 3 بھی اور 4 بھی روا ہیں، اس سے زیادہ جمع کرنی روا نہیں، کیونکہ اتنے میں بھی انصاف کرنا مشکل ہے، زیادہ میں کب ہو سکے گا؟ سو اس قدر بھی جب کرو کہ جانو انصاف سے رہو گے نہیں تو ایک ہی بس ہے، یہ اپنی لونڈی کفایت ہے۔ جس کو کئی عورتیں ہوں تو واجب ہے کھانے پینے میں اور دینے لینے میں برابر رکھے، اور رات رہنے میں باری برابر باندھے۔ اگر نہ کرے گا تو قیامت میں اس کا آدھا جسم گھسٹتا چلے گا، اور تاکیداً فرمایا کہ عورت مومن کا مہر پورا خوشی سے ادا کرو، اگر وہ خوشی سے کچھ چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک دوسرے نسخے میں جس کی طباعت اور ترجمہ مولانا فتح محمد خان صاحب جالندھری مرحوم نے کیا ہے، آیت مبارکہ کو لفظی ترجمہ یوں لکھتے ہیں: اور تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کرو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ ہاں اگر وہ اس خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو۔ 4/3۔ چونکہ ہندوستان پاکستان میں قرآن کریم کے یہ نسخے یا اس قسم کے دوسرے مترجم نسخے موجود ہیں، یہی تلاوت کیے جاتے ہیں، سمجھے اور سمجھائے جاتے ہیں، تو آپ ہی غور فرمائیے کہ عوام جو عربی زبان نہیں جانتے وہ اس ضابطۂ حیات میں ایک شادی کے متعلق کیا باقی اصول و احکام کو سمجھ کر کتنا صحیح یا غلط خود عمل کرتے ہیں، اور دوسروں کو فتاویٰ اور نصیحت دے سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جیسے عربی سے ناواقف عوام قرآن کی صحیح تعلیم سے محروم ہیں، اسی طرح اگر صاحب غلط معنی لے کر لکھنے لگ جائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں ظلم یہ ہے کہ ان کی تقلید ہوتی ہے، اور جو کچھ وہ کہہ دیں وہ صحیح سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس طرح دوسری قومیں کیا مسلمان خود صحیح اسلام سے دور کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ جواب:
اس میں شبہ نہیں کہ یہ چیز ہر صاحب فکر کے لیے موجب حیرت بن جاتی ہے کہ قرآن کے موجودہ ترجموں میں جہاں کسی کے ہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، ہر ایک ترجمے میں وہی غلطی کیوں ہوتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ قرآن کے کسی ترجمے کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس کی کوئی تفسیر لکھی تھی۔ سب سے پہلی اور جامع تفسیر امام ابن جریر طبری نے 3 صدی ہجری میں لکھی تھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے التزام یہ کیا کہ جو کچھ لکھا اس کی تائید میں کوئی نہ کوئی روایت ضرور لکھ دی، لہٰذا ان کی تفسیر ان کی اپنی تفسیر نہ رہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار کی تفسیر سمجھی گئی۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب روایت سازی کا بازار گرم تھا اور ہر موضوع پر وضعی روایت آسانی سے دستیاب ہو جاتی تھی۔ امام طبری نے تفسیر کے علاوہ سب سے پہلی جامع تاریخ بھی لکھی تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ امام طبری دراصل شیعہ تھے، لیکن انہوں نے یہ تفسیر اور تاریخ دونوں سنیوں کی امام کی حیثیت سے لکھی تھی۔ چنانچہ ان کی تفسیر تفاسیر اور ان کی تاریخ تواریخ کہلاتی ہے۔ ان کے بعد جو تفسیریں بھی لکھی گئیں وہ بالعموم امام طبری کی تفسیر کے تتبع میں لکھی گئی تھی، اس لیے کہ ان کی تفسیر کی تائید میں روایت لکھی گئی تھی، لہٰذا ان کے خلاف تفسیر لکھنے کے معنی یہ تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تفسیر کے خلاف جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں کسی نے ان سے اختلاف کیا وہ اسی بنا پر کیا کہ ان کی فلاں روایت کمزور ہے اور ان کے مقابلے میں یہ روایت قوی ہے۔ بنا بنی بجوز ان مستثنیات کے جن میں کسی نے اختلاف کیا ہو، ہمارے ہاں قرآن کا وہی مفہوم صحیح سمجھا گیا ہے جسے امام طبری نے سمجھا دیا ہے۔ تفسیروں کے بعد جب ترجموں کی باری آئی تو ان میں بھی مفہوم کو پیش نظر رکھا گیا جو تفسیر میں بیان ہوا تھا، لہٰذا ہمارے ترجمے قرآن الفاظ کے ترجمے نہیں بلکہ قرآن کے اس مفہوم کے مظاہر ہیں جو ہماری تفسیروں میں بیان ہوا ہے۔ چونکہ یہ تفسیریں مصر اور بخارا، شام اور ہندوستان، عرب و عجم ہر جگہ درس میں پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے قرآن کا ترجمہ خواہ وہ فارسی زبان میں ہو یا ترکی میں، اردو میں ہو یا خود عربی زبان میں، ہر جگہ کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب جو غلطی ایک ہی پائی جائے گی اور دوسروں میں بھی پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کی زیر نظر آیت لیجیے، آیت یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس کا ترجمہ آپ کو یہ ملے گا، اور اگر ڈرو تم یہ کہ نا انصاف کرو گے بیچ یتیم عورتوں کے، پس نکاح کرو خوش لگے تم کو سوائے ان کے عورتوں سے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کہ تم ان کے سوائے اور عورتوں سے نکاح کرو قرآن میں نہیں ہے، اور اسی ٹکڑے نے کہ تم ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو سارے مفہوم کو بدل دیا ہے۔ یعنی قرآن نے کہا ہے کہ انہی عورتوں میں سے جو بلا شوہر کے رہ گئی ہوں اپنی حسب پسند ایک سے زیادہ شادیاں کر لو، اور ترجمے نے یہ کہا کہ ان عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ الفاظ قرآن میں نہیں تو ترجمے میں کیسے آگئے؟ ترجمے میں یہ الفاظ تفسیر سے آئے، تفسیر میں ایک روایت کی سند سے آئے۔ چنانچہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کی حق تلفی کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ حکم آیا کہ تم ان لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، اور عورتیں بہت ہیں ان سے 2 3 4 تک نکاح کر لیا کرو۔ یہ روایت تفسیر میں آئی اور اس تفسیری مفہوم کے ماتحت ترجمے ہوئے۔ اب جو شخص اس ترجمے پر اعتراض کرے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ مفہوم ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا تھا، اور تفسیریں اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب خود محدثین کی تحقیق کے مطابق وضعی حدیثوں کا بازار گرم تھا۔ بہرحال یہ وجہ ہے کہ ہمارے ترجمے کے الفاظ قرآن کے الفاظ سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تفسیری احادیث کا کوئی مستند مجموعہ امت کو نہیں دیا تو قرآن کے سمجھنے کا صحیح اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ خارجی اثرات کو الگ رکھ کر قرآن کو خود قرآن سے ہی سمجھا جائے، یعنی عربی زبان کی روح سے، اور قرآن نے تصریف آیات سے اپنا جو مفہوم خود واضح کر دیا ہے اس کی روح سے۔ 1955 عیسوی بلا سمجھے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن پاک ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو قرآن کریم کے الفاظ پڑھتے ہیں لیکن ان کے معنی بالکل نہیں سمجھتے، کیا اس سے کچھ فائدہ ہے؟ جواب: طلوع اسلام میں اس سے پیشتر اس موضوع پر لکھا جا چکا ہے، لیکن سوال کی اہمیت کے پیش نظر اس کی تکرار بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی اور کتاب بھی ایسی ہے جسے آپ بلا سمجھے پڑھتے ہیں؟ کسی ایسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب تو ایک طرف رہی جسے آپ جانتے ہی نہ ہوں، اگر کتاب کی زبان آپ جانتے ہیں ہوں اور وہ کتاب آپ کی استعداد سے زیادہ مشکل ہو تو بھی آپ اسے نہیں پڑھیں گے کہ جب کچھ پلے ہی نہیں پڑتا تو پھر اسے پڑھا کس لیے جائے؟ جب یہ کیفیت ہے تو پھر قرآن کو کیوں اسے مستثنا رکھا جاتا ہے؟ کتاب پڑھنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کے مضامین کانٹینٹس کو سمجھ سکیں۔
اگر آپ اس کے معافی ہے کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا پڑھنا آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ ایک عام سمجھ کی بات ہے، پھر معلوم نہیں مذہب کے معاملے میں سمجھ کو کیوں الگ الگ دیا جاتا ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تمہیں دنیا میں زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کتاب کو پڑھا اس لیے جائے گا کہ سمجھا جائے، اور سمجھا اس لیے جائے گا کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ کہیں اس کے الفاظ کو دوہرا لینے سے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ قرآن اپنے آپ کو کتاب مبین، ایک واضح کتاب کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زبان عربی مبین، صاف اور سلیس واضح عربی زبان ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت، رہنمائی اور نور روشنی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں قوموں کے عروج اور زوال کے بین اصول منضبط ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اس میں ارتقاء شرف انسانیت کے قوانین و آئین مندرج ہیں۔ وہ اپنے مضامین پر بار بار دعوت فکر و غور دیتا ہے۔ وہ ہر صاحب فکر و نظر کو اس میں تدبر و تفکر کے لیے تاکید کرتا ہے۔ وہ اس میں تدبر نہ کرنے والوں کو سطح انسانیت سے گرا ہوا قرار دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو عقل کی آنکھ کے لیے سورج کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کا یہ مقصد بلا سوچے سمجھے پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اسے بلا سمجھے پڑھا جائے۔ آپ کسی مصنف سے یہ کہیے کہ میں تمہاری کتاب کے ایک لفظ کو بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود ہر روز اسے پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ مجھے وہ زبان بھی نہیں آتی جس میں تم نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے باوجود اس کے الفاظ کو دہراتے رہتا ہوں۔ آپ خود سوچئے کہ وہ مصنف آپ کو کیا جواب دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کو قرآن سے دور لے جانے کا سب سے مؤثر حربہ یہ تھا کہ اس کے دل میں اس خیال کو راسخ کر دیا جائے کہ قرآن کو بلا سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ان سازشوں میں سے بڑی سازش تھی جو دنیا میں اس عظیم المرتبت قوم کو اس کے مقام سے گرانے کے لیے سوچی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کی زبان عربی ہے، جو عربی جانتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے ساتھ ہی ذلیل ہیں، لیکن اس کے لیے اور وجوہات ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے، یہ اکثر غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ در حقیقت عہد سیر میجک ایک کی یادگار ہے۔ جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ الفاظ اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں، معانی نہیں بلکہ الفاظ۔ یہ پرانی اعمال، تعویذ، نقوش، وظائف، اوراد سب اسی عقیدے کی مستعار شکلیں ہیں۔ قوم ہزار برس سے ان توہمات میں الجھی چلی آ رہی ہے اور ان سے نجات کی اب بھی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ قوم کو جہالت کی ان وادیوں میں گھیرے رکھنے سے ایک تحقیقی روٹی وابستہ ہے، اسی لیے وہ اس ظلمات سے نور کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو بھوک کا تصور اس طبقے کو ہر قسم کی مخالفت کے لیے کمر بستہ کر دیتا ہے اور اس آواز کو مذہب اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف قرار دے کر عوام کے جذبات مشتعل کر دیتا ہے۔ یہی ہے مترفین اور دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرنے والوں کا وہ گروہ جو ہمیشہ حق کی آواز کے خلاف محاذ قائم کرتا رہتا ہے، اور آج بھی یہی کچھ کر رہا ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن حضرت موسیٰ کا وہ اسلحہ ہے جو ان ساحرین کی نگاہ فریب رسیوں کو صاف نگل جائے گا۔ اس لیے وہ قرآن کریم کو قوم کے سامنے کبھی بے نقاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے وہ ان پڑھوں کو قرآن الفاظ کے دہرانے کے ثواب اور لکھے پڑھوں کو اسرائیلی روایت پر مشتمل تفاسیر کے بارے میں مطلع رکھیں گے، تاکہ ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں 1953 عیسوی۔ قرآن فہمی کا طریق۔ محترم عرشی صاحب کا مکتوب گرامی پرویز صاحب کے نام سلیم کے نام خط جون 1951 میں نے آج دوبارہ پڑھا۔ دراصل ان خطوط میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کے نئے راستے کھل رہے ہیں جو بظاہر نئے ہیں اور حقیقتاً پرانے، لیکن ای او آ سے صرف نظر کر کے صرف قرآن کو سامنے رکھنا جیسا کہ قرن اول میں تھا۔ اس تازہ خط میں کئی باتیں ہیں جن پر مفصل اظہار رائے کی ضرورت ہے۔ سر دست صرف دو باتوں کا ذکر کروں گا۔ آپ کے قلم سے شاید روح القدس نے یہ فکرے لکھوا دی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے اس اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر کر لیں جو خاص ادوار کا پیدا کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کے وہ معنی متعین کریں جو زمانہ نزول قرآن میں رائج تھے، اور ان معانی کی روشنی میں اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق قرآن کا اکثر نو مفہوم متعین کریں۔ آپ نے بڑی بات کہہ دی ہے۔ فقہا، محدثین کی بے شمار اصطلاحات نے ہم کو اس قرآن سے بہت دور پھینک دیا۔ جو قدیم مخاطبین قرآن نے سمجھا اور سمجھتے ہی پیتل سے سونا اور کانچ سے الماس بن گئے، یعنی ابھی وہ لٹیرے، وحشی، لڑاکے، فاسق، فاجر، جواری، شرابی اور نہ جانے کیا کیا تھے کہ اچانک پردہ گرتا ہے اور اس کے دوبارہ اٹھتے ہی وہی خونخوار چہرے مقدس و نورانی بن جاتے ہیں۔ ان کی ہر ادا میں دل نوازی اور جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کے سامنے 150 بڑے بڑے فقہا و محدث اور قرآن کی بجائے سیاستہ اور شرح وقاریہ وغیرہ پیش کی جاتی تو یقیناً یہ نتیجہ نہ نکلتا
جو تاریخ کے آسمان پر ستاروں سے زیادہ روشن نظر آ رہا ہے، لہٰذا لازمی طور پر ضرورت ہے کہ قرآن کو انہی معنوں میں سمجھا جائے جن میں صحابہ نے سمجھا تھا، اور یہ نقطہ بھی آپ نے خوب کہا کہ اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق۔ یہ بات نہایت اہم بھی ہے اور ہمارے موجودہ مریضانہ حالات میں نہایت مشکل بھی۔ وہ ذہن جو صدیوں سے اصطلاحی مفہوموں سے متاثر بلکہ معاوف ہو چکے ہیں، اس وقت منڈی میں انہی کی درآمد برآمد ہو رہی ہے۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر کر لے قطعاً ناممکن ہے۔ لے دیکھیں، ایک طلوع اسلام ہے اور اس کے دو ایک لکھنے والے جن کا نجات بحالت موجودہ اس امر عظیم سے عہدہ برآ ہونا سخت دشوار نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بعید نہیں۔ بات یہ ہے کہ فطرت کے مروجہ معانی کی تردید میں آپ نے معقول قدم اٹھایا ہے، اور جو معنی اپنی طرف سے پیش کیے ہیں وہ قرآن مجید کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی طریق پر سارے قرآن کے نصحی خاص مقام الفاظ کے معنی تلاش کر لی جائیں تو آئندہ کے لیے راستہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہ کام کسی طرح دماغ کے بس کی بات نہیں۔ مفکرین کی ایک جماعت ہو جو قرآن کے اندر غوطے لگا کر ان موتیوں کو برآمد کرے۔ جواب: میں نے محترم عرشی صاحب کا یہ خط اس لیے شائع کیا کہ اس میں انہوں نے جس ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ فی الواقع بڑی اہم ہے، اور اس قابل کہ ملک کا سوچنے والا طبقہ اس پر غور و فکر کرے۔ میں عمر بھر ان اسباب و علل پر غور کرتا رہا جن کی وجہ سے مسلمان اس سرچشمہ حیات یعنی قرآن کریم سے دور ہوتے چلے گئے، جس نے انہیں ایک زمانے میں زندگی اور اس کے تمام سعادتوں سے نوازا تھا۔ مجھے من جملہ دیگر اسباب کے ایک سبب یہ بھی نظر آیا، اور یہ سبب بڑا بنیادی تھا کہ ہمارے قرآن کے الفاظ کا جو مفہوم مروج ہے وہ بیشتر غیر قرآنی ہے۔ اس کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چونکہ قرآن کو ترجمے کے ذریعے سمجھتے ہیں اس لیے اس کی اصل سے ناواقف رہ جاتے ہیں، لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے عربی جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور جب تک ہم عربی نہ جانیں قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اس مشکل کا حل نہیں ہوتا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن حضرات نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں وہ تو عربی جانتے تھے، اگر عربی جاننے سے صحیح قرآن سمجھ میں آ جاتا تو ان کے ترجموں سے بھی قرآن سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، تمام تر نہیں تو کم از کم قریب قریب۔ دوسری چیز یہ، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے، کہ مسلمانان عالم کا بیشتر حصہ ایسا ہے جس کی مادری زبان عربی ہے۔ ان کے لیے صحیح قرآن سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ بھی قریب قریب اسی قسم کا قرآن سمجھتے ہیں جس قسم کا قرآن ہمارے ہاں ترجموں سے سمجھا جاتا ہے۔ آپ عربی ممالک یعنی عربی بولنے والے مصنفین کی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جہاں تک قرآن کا تعلق ہے ان میں اور اپنے ہاں کی مذہبی کتابوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک عرب ادیب کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا، ادب کا امام، زبان پر اس قدر عبور کی ایک ایک لفظ کی 20 سندات مستحضر، ایسا نظر آتا تھا کہ اسے بڑے بڑے عربی لغت شعراء کے دواوین اور کتب محاضرات حفظ یاد ہیں۔ مرادفات کے معنی میں ایسا لطیف فرق بتاتا ہے کہ سن کر لطف آ جاتا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب میں دیکھتا کہ یوں ہی قرآن کی کوئی آیت سامنے آتی وہ وہی مفہوم بیان کرتا جو ہمارے مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور جس میں قرآن کہیں نام کو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں بھی قرآن کو انہی تفاسیر کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے جو عجم زدہ ذہنیتوں کی پیداوار ہیں، اور اس ماحول کی تخلیق جس میں مسلمان قرآن سے دور جا چکا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھے کہ ہمارے ہاں قرآن کا ایک خاص مفہوم متعین ہو چکا ہے، اور عرب ہوں یا غیر عرب ہر جگہ وہی متعین مفہوم رائج ہے۔ لہٰذا قرآن سے بعد کا اصلی سبب عربی نہ جاننا نہیں ہے، اس کا سبب وہ مصطلح مفہوم ہے جو ہمارے ہاں ایک مدت سے رائج چلا آ رہا ہے، اور یہ مفہوم عجمی ہے، قرآنی نہیں ہے۔ ہم قرآنی الفاظ کے معنی انہی اصطلاحات کی روح سے سمجھنے کے عادی ہو چکے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہماری عربی وہ عربی ہی نہیں رہی جو زمانہ نزول قرآن میں تھی۔ اس کے الفاظ تو بے شک وہی ہیں، لیکن ان الفاظ کا مفہوم عربی تصورات کا پیدا کرتا ہے، عجمی تصورات کا پیدا کرتا ہے، اور یہی مفہوم عرب اور عجم ہر جگہ رائج ہے۔ اس لیے قرآن کا صحیح مفہوم نہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں اور نہ وہ جو عربی نہیں جانتے اور قرآن کو ترجمہ سے سمجھتے ہیں۔
جب قرآن نازل ہوا تو ان اصطلاحات میں سے کسی کا بھی وجود نہ تھا، جو بعد میں فقہ، روایت، تصوف، کلام وغیرہ کی روح سے پیدا ہوئیں اور آہستہ آہستہ دین کا جز بنتی گئیں۔ اگر ان اصطلاحات سے مقصود وقتی مسائل کا حل ہوتا اور ان کا دائرہ عمل وہیں تک محدود رہتا تو اس میں کچھ مذائقہ نہ تھا، لیکن مصیبت یہ ہو گئی کہ ان چیزوں کو دین کا مستقل اور غیر متبدل جز سمجھ لیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود قرآن بھی انہی کی روشنی میں سمجھا جانے لگا، اور رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ قرآن متن اور اصل رہتا اور یہ چیزیں اس کی شرح اور جزیات سمجھی جاتی، یہ چیزیں اصل اور متن بن گئیں اور قرآن ان کا شارح ہو کر رہ گیا۔ اب قرآن کا سارا مفہوم انہی بات کے پیدا شدہ تصورات کی تشریح ہے، اور قرآن کا یہی مفہوم ہر جگہ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، خواہ عرب ہو یا عجم ہو۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یعنی واضح اور سادہ زبان میں، جو اس وقت عام طور پر بولی جاتی تھی۔ اس زمانے کے عربوں کی معاشرت بالکل سادہ تھی، وہ عجم کے تکلفات اور حضارت کے اثرات سے بغیر متاثر تھے۔ صحرا کی کھلی فضا تھی، کھجوروں کے خوشے، متاع حیات تھے، چند پالتو مویشی، ایک آدھ خیمہ تھا، دن میں کوئی نخلستان، منزل گاہ، راتوں کے ستارے، دلیل راہ، یہی چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھیں، اور انہی کے گرد ان کی زبان کے مشتقات و مصادر گھومتے تھے۔ آپ ان مشتقات کو دیکھیے، ان کا بیشتر حصہ اونٹ، گھوڑے، بکریاں، خیمے، نخلستان، کھجوریں، تلوار، صحرا، چاند، سورج، ستاروں کے محسوس مشاہدات پر مبنی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس زبان میں وسعت بھی ایسی تھی کہ انہی مشتقات سے نکلے ہوئے الفاظ ایک دنیا کو محیط ہو جاتے تھے۔ ان کی زبان کی امکانی وسعتوں کا اندازہ اس ایک مثال سے لگا، یہ کہ مشہور معتزلی امام واصل بن عطا حرف را رے کو ادا نہیں کر سکتا تھا۔ خطابت اس زمانے میں سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کی سحرکاریاں فصاحت اور بلاغت کی رہین کرم تھیں۔ ایک نئے فرقے کے امام کی حیثیت سے واصل کو عمر بھر تقریریں کرنا پڑیں، مناظروں اور مباحثوں میں سرگرم تکلم رہنا پڑا، لیکن اس نے کہیں کسی جگہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس میں را یعنی رے آتا ہو۔ اندازہ لگائیے کہ اس کے پاس کس قدر مرادفات کا ذخیرہ تھا، اور پھر غور فرمائیے کہ وہ زبان جس کے الفاظ کے سرمایہ کا یہ عالم تھا کہ کس قدر وسعت بداماں تھی۔ بہرحال جب قرآن نازل ہوا تو اس کے اولین مخاطبین نے اسے بغیر کسی دقت کے سمجھ لیا۔ اس کے لیے نہ انہیں کسی تفسیر کی ضرورت تھی، نہ انہیں 18 علوم کی جنہیں اب قرآن سمجھنے کے لیے لازمی شرط قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ الفاظ جن میں قرآن نازل ہوا تھا ان کی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے تھے، لہٰذا وہ جانتے تھے کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ تغیر احوال اور قوائب سے زبان پر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، اس سے علم اللسان کا ہر طالب علم واقف ہے۔ عربی زبان ان تغیرات سے خاص طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہمارا علمی دور بالخصوص عباسیوں کا زمانہ تھا، جب عربی ذہنیت سمٹ کر پیچھے ہٹ چکی تھی اور عجمی اثرات پورے کے پورے اسلامی معاشرے پر چھا چکے تھے۔ ان عجمیوں نے زبان تو عربی اختیار کی، لیکن تصورات اپنے ہی رکھے۔ اس طرح عربی زبان عجمی تصورات کے اظہار کا ذریعہ، میڈیم بن گئی۔ یہی وہ دور ہے جس میں ہماری تصنیفات کا آغاز ہوا، لہٰذا ہماری ان کتابوں کی زبان تو عربی تھی، لیکن ان عربی الفاظ کا مفہوم وہ نہ تھا جو زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ذہنوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ تو پھر بھی بات کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب غیر عربوں سے خلا ملا کی ابتدا ہوئی تو آپ مدینے کے رہنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو صحرا کے بدوؤں میں جا کر چند دن گزارا کرو، کیونکہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ زبان ان کے ہاں غیر متاثر شکل میں باقی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس عربی زبان میں ہمارے عجمی آئمہ مذہب نے کتب تفاسیر وغیرہ لکھی ہیں، وہ زبان مصنوعی اعتبار سے قرآن کی زبان سے کس قدر قریب ہو سکتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس میں ہمیں قرآن سمجھایا جاتا ہے، لہٰذا جو کچھ سمجھایا جاتا ہے وہ در حقیقت قرآن نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر قرآنی مفہوم ہوتا ہے جسے قرآنی الفاظ میں سمو دیا گیا ہوتا ہے۔
اندری حالات قرآن سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد کے مفہوم سے صرف نظر کر کے دیکھا جائے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس وقت ان الفاظ کے معنی کیا تھے جو قرآن میں آئے ہیں۔ ہماری خوش بختگی ہے کہ ہمارے ہاں اتنا ذخیرہ موجود ہے جس سے ان کے الفاظ کے وہ معنی متعین کیے جا سکتے ہیں جو زمانے کے سیدھے سادے عربوں کے ہاں رائج تھے۔ یہ ذخیرہ مختلف مقامات میں بکھرا ہوا ہے لیکن اسے یکجا کیا جا سکتا ہے، فلہذا سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسا لغت مرتب کر دیا جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ قرآن کے الفاظ کے اصلی مادے کیا ہیں۔ قرآن کا لغت اور زمانہ نزول قرآن میں یہ الفاظ کن معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ اگر ہو سکے تو یہ بھی بتایا جائے کہ بعد میں ان الفاظ کے معنی میں کیا تغیرات واقع ہوئے، لیکن اگر ایسا نہ بھی کیا جا سکے تو چندہ مذائقہ نہیں۔ میری نگاہ سے قرآن کا کوئی لغت ایسا نہیں گزرا جس میں خصوصیت سے اس انداز سے قرآنی مفردات کے معنی متعین کیے گئے ہوں۔ متاخرین میں علامہ حمید الدین فراہی نے اس زمن میں کوشش شروع کی تھی لیکن ان کی عمر نے وفا نہ کی اور یوں سمجھیے کہ وہ اس عظیم کام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں عہد جاہلیہ کی زبان پر اتنا عبور اور قرآن کے ساتھ ایسا شغف تھا کہ وہ اگر کچھ مدت اور زندہ رہتے تو اس باب میں مفید کام کر جاتے۔ اس لغت کے مرتب کر لینے کے بعد دوسرا مرحلہ قرآنی الفاظ کے مفہوم کو ہمارے دور کی علمی سطح کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہر لفظ کی اس روح کو سامنے رکھا جائے جو اس کی اصلی روح سے بے نقاب ہوئی ہے، اور پھر دیکھا جائے کہ اس روح کو موجودہ زمانے کے کن الفاظ میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا جا سکتا ہے، خواہ ایک لفظ میں، خواہ ایک فقرے میں اور خواہ ایک مضمون میں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیا جائے کہ قرآن میں وہ لفظ کس کس جگہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ قرآن تصریف آیات سے اپنے معنی آپ سمجھاتا ہے۔ اس طرح قرآن کا صحیح مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اس طریق پر خود عمل کیا اور اس کے ایسے درخشندہ نتائج سامنے آئے ہیں جن سے روح وجد کرنے لگ جاتی ہے، اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اگر قرآنی الفاظ کی اصل کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر قرآن کس طرح اپنے مشکل سے مشکل مقامات کو بھی نہایت آسانی سے سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ لغت اگر ایک مرتبہ صحیح طور پر مرتب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کام آئے گا، لیکن قرآن کا جو مفہوم اس لغت کی روشنی میں متعین کیا جائے گا وہ ہر آنے والے زمانے کی علمی سطح کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتا جائے گا۔ میں محترمی عرشی صاحب سے حرف و بحرف متفق ہوں کہ یہ کام کسی فرد کا نہیں جماعت کے کرنے کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جماعت ہے کہاں جو اس کام کو ہاتھ میں لے۔ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر لاکھوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں لیکن اس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن کا مصرف صرف اس کے الفاظ کی تلاوت ہے جسے ثواب ہوتا ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ قرآن سے باہر ہے، لہٰذا مذہب کے نام پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو خارج از قرآن ہے۔ اگر کہیں سے رجعت الی القرآن کی آواز اٹھتی ہے تو مسلمانوں کو اس کی آواز سے اس طرح ڈرا دیا جاتا ہے گویا اس آواز کے کان میں پڑ جانے سے ان کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اگر مسلمان قرآن کی طرف آ جائیں تو ان کی پیشوائیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اندری حالات وہ وسائل کہاں سے میسر آئیں جو اس قسم کا قرآنی لٹریچر مرتب کرنے کے لیے ضروری ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کام کے اہل ہیں، لیکن سوال یہ کہ وہ جب اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دیں تو ان کی ضروریات زندگی کا سامان کہاں سے آئے گا؟ یہ انگلستان نہیں ہے کہ ایک لارڈ نارتھمبرلینڈ عربی لغت مرتب کرانے کے لیے اپنی ریاست وقف کر دے گا۔ ان حالات کے پیش نظر یہاں قرآن کے متعلق کسی کام کا ارادہ کرنے والوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ انہیں جو کچھ کرنا ہوگا تنہا اپنے بھروسے پر کرنا ہوگا۔ جس نہج پر معارف القرآن لکھی گئی ہے اس کا خاکہ علامہ اقبال کے ذہن کا رہین منت ہے۔ میں نے اس خاکے کو ایک مفصل خط کی صورت میں ملک کے ارباب علم و قلم کو بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اگر وہ اس قسم کی کتاب کی افادیت سے متفق ہیں تو وہ ایسی کتاب تصنیف کریں۔ ان تمام حضرات نے کتاب کے خاکے کی بہت تعریف کی، لیکن ہر ایک نے یہ لکھ کر معذرت چاہی کہ ایسا کام افراد کا نہیں جماعتوں کے کرنے کا ہے۔ میں نے حضرت علامہ کو اسے مطلع کیا اور لکھا کہ اس کام کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے اسی خط کے حاشیے پر لکھ کر خط واپس کر دیا کہ اگر کچھ وقت کے لیے تم ہی آدمی بن جاؤ تو اس میں کیا حرج ہے،
یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اس قسم کا قرآن انسائکلوپیڈیا لکھنے کے لیے میری طرف اشارہ کریں گے۔ میں نے جب اپنی بضاعتی اور کم مائگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت چاہی تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک ایسی بات لکھی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ تم مسافت کی لمبائی اور راستے کی تاریکی سے ڈرتے ہوئے قدم نہیں اٹھاتے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس جو چھوٹا سا مٹی کا دیا ہے وہ صرف 2-4 قدم تک راستہ روشن کر سکتا ہے۔ تمہارا یہ خوف اسی وقت تک ہے جب تک تم اس دیے کو لے کر ایک جگہ کھڑے ہو۔ تم اسے لے کر چل پڑو اور پھر دیکھو کہ یہی چھوٹا سا دیا کس طرح سینکڑوں میل کا راستہ روشن کیے چلا جاتا ہے۔ نقص دیے کا نہیں، تمہارا اپنا ہے، تمہارے چلنے کی دیر ہے۔ یہ روشنی تم سے 2-4 قدم آگے ہوگی اور جہاں تک چلتے جاؤ گے آگے ہی رہے گی۔ میں نے بلا مزید استفسار و تعامل اس ننھے سے دیے کو ہاتھوں میں لے کر چلنا شروع کر دیا اور تجربے نے بتا دیا کہ یہ دیا فی الواقع میرے راستے کو مسلسل روشن کرتا چلا گیا ہے۔ معروف القرآن کی 4 جلدیں بتوفیق خداوندی شائع ہو چکی ہیں اور 5ویں زیر ترتیب ہے۔ میں جب اپنی قطعی کردہ راہ پر نگاہ بازگشت ڈالتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ ساری مسافت میں نے ہی طے کی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اس سلسلے کی تکمیل کے لیے مہلت دی اور توفیق عطا کر دی تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی رائے گاں نہیں گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ میری گوناگو مصروفیات اور خرابی صحت کے پیش نظر میرے لیے معروف القرآن کی تکمیل کا کام ہی کچھ کم نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ قرآن کا ایک ایسا لغت مرتب کرنا جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے اور اس کے مطابق قرآنی مفہوم کا تعین کرنا بس ضروری ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو جو موانع اس وقت قرآن سمجھنے کی راہ میں سنگ گراں بن کر حائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور اس طرح مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنے سر چشمہ حیات قرآن کے نزدیک آ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کام ایک جماعت کی کرنے کا ہے، لیکن میں جماعتوں کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کا قائل نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے توفیق عزدی کے بھروسے پر اس کام کو بھی از خود شروع کر دیا اور سلسلہ بھی معروف القرآن کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس باب میں کس حد تک کامیاب ہو سکوں گا، نہ ہی میں اس چیز کو آغاز سفر کے وقت دل میں آنے دیا کرتا ہوں۔ جب تک مجھ میں ہمت ہوگی اور زندگی وفا کرے گی میں ان کاموں کو کرتا چاہوں گا۔ جس مقام پر ہمت یا زندگی ختم ہو جائے گی وہیں یہ بھی رک جائیں گے۔ اگر اس دوران میں اللہ کے بندوں کو خیال آ گیا اور اس طرح رفقائے کار کی کوئی جماعت پیدا ہو گئی تو میں یہ سب کچھ ان کے سپرد کر کے بطور ایک رفیق کار ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری یہی متاع حیات شاید کسی بعد میں آنے والے کے کام آ جائے گی۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس میں غلطیوں کا بھی امکان ہے اور خامیوں کا بھی، لیکن میں نے کام کی ابتدا کر دی ہے۔ میرے دوسرے رفقائے کار اگر مجھے میسر آ گئے تو یا بعد میں آنے والے راہ رو میری غلطیوں کو درست کر دیں گے اور خامیوں کو پورا۔ اگر یہ سب کچھ اور کسی کام نہ بھی آیا تو کم از کم میرے بعد انہی راستوں پر چلنے والے راہ رو کو میرے نقوش قدم سے اتنی تسلی تو ہو جائے گی کہ اس راستے سے پہلے بھی کوئی مسافر گزرا ہے۔ اس لیے یہ راہ غیر مانوس انفریکوینٹڈ نہیں۔ اتنی سی تسلی بظاہر کچھ قابل قدر دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں اس کی قیمت پہچانتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ بھی میسر نہیں آ سکی تھی۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ میں رفقائے کار کی تلاش یا فراہمی سے بے فکر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس مقصد میں کامیابی کا راز تزمیل میں ہے۔ مجھے زمیل تو مل رہے ہیں، وسائل سفر نہیں مل رہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا تھا کہ جب وہ لوگ جن کے دل شوق شہادت سے لبریز ہیں لیکن ان کے پاس جہاد میں شریک ہونے کے لیے سواری نہیں ہے، نہ روپیہ ہے کہ جس سواری کا جانور خرید سکیں، تمہارے پاس اے رسول بائی مقصد آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا جائے اور سواری کا انتظام تمہارے پاس بھی نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ 9/92 وہ اس طرح واپس جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور اس حسرت سے غم آلود کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں جس سے جہاد کا سامان بھی باہم پہنچا لیا جائے۔ لیکن ہمیں ان نامساعد حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہر تاریک رات ایک نورانی صبح کی تمہید ہوتی ہے۔ 1953 عیسوی۔ طلوع اسلام، جیسا کہ حاشیے میں لکھا جا چکا ہے، پرویز صاحب نے یہ لغت بھی مکمل کر دیا اور مفہوم القرآن بھی، اور یہ دونوں شائع ہو چکے ہیں 1976 عیسوی۔